یہ انہوں نے کہا کہ جو خطا کا معنی غلطی کرے وہ مجرم ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے منہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالہ سے نہ صرف خطا کا انتساب کیا بلکہ غلطی کا بھی انتساب کیا۔ لیجئے سن لیجئے، امکان وقوع کو ہرگز 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 مستلزم نہیں ہے۔ ہم چلے تھے حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کی عظمت بیان کرنے، جو اہل سنت کا نظریہ ہے، اور ان باطل استدلالات کی روشنی میں نتیجہ کیا نکلا کہ علیاذ باللہ جانبین کی طرف خطا کا انتساب کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اللہ کریم کی ایک صفت کو بیان کر کے آخر پہ فرمایا اور وہاں، کہاں؟ صفات باری میں، کلام باری تعالی میں، سیدہ طیبہ طاہرہ کے مسئلہ میں نہیں، جناب صدیق اکبر کے مسئلہ میں نہیں، صحابہ اور اہل بیت کے مسئلہ میں نہیں، تو اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں، اور اسی عبارت کا ایک حصہ ہے جس کو سکپ کر دیا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ خلفاء راشدین تک، اور یہاں معاملہ ان پاک ہستیوں تک، ان پاکیزہ نفوس تک پہنچ گیا ہے کہ جن کے حوالے سے ایسا خیال اور تصور بھی نہیں ذہن میں لایا جا سکتا جس کی طرف مولانا لوگوں کو راغب کر رہے ہیں۔ ہمیں اہل سنت کے طریقہ اعتدال پہ چلتے ہوئے خطا کا انتساب نہ سیدہ کائنات کی طرف کرنا چاہیے اور نہ ہی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اگر طبیعت پہ گرا نہ گزرے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو زور دے دے کر کہا جا رہا ہے نا کہ صرف ہم نے صحابہ کا دفاع کیا، کسی اور نے نہیں کیا، اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جو دفاع کا معنی آپ سمجھتے ہیں وہ کسی اور سے آپ کو نظر نہیں آیا، اور وہ علماء حق سے، وہ علماء اہل سنت سے واقع ہو بھی نہیں سکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ کے نزدیک صحابہ کا دفاع صرف وہ ہے جو اہل بیت اطہار کی بے ادبی اور گستاخی پر مشتمل ہو۔ یہ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ عبارت آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ یہ حصہ آپ نے کیوں ترک کیا؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ اور معصوم بنانے کے لیے حضرات نفوس قدسیہ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات اقدس کے جو ادب کے تقاضے ہیں ان کو پائمال نہ کیجیے۔ انہوں نے اس اغلوطہ کو قرآن کریم میں جاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ واللہ واللہ واللہ، باخدا میں یہ دل سے خواہش مند ہوں، دل سے میری یہ آرزو ہے کہ کوئی بھی کلمہ گو شخص اللہ رب العزت کی ذات، رسول اللہ کی ذات اور پاک نفوس میں سے کسی کی بھی گستاخی میں مبتلا نہ ہو، اور اس صاحب کے متعلق بھی میرا یہی نظریہ اور میری یہی خواہش ہے۔